یہ دنیا عبرت کا گھر ہے، یہاں طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے اور دولت بھی مٹ جاتی ہے، اور غرور کرنے والے تاریخ کے صفحات میں دفن ہو جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسے بادشاہ کا واقعہ جس نے اللہ کی جنت کا مقابلہ کرنا چاہا اور زمین پر جنت بنانے کا خواب دیکھا، لیکن خود اس جنت کو دیکھنے سے پہلے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے قوم عاد کے بادشاہ شداد بن عاد کا۔ قوم عاد اپنے زمانے کی سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی۔ یہ لوگ مزید جسمانی طاقت رکھتے تھے، لمبے قد، چوڑے سینے اور فولاد جیسے مضبوط جسم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایسی طاقتور قوم اس سے پہلے پیدا نہیں کی گئی تھی۔ قوم عاد علاقۂ احقاف میں آباد تھی، جہاں وسیع میدان، پہاڑ اور کھلے صحرا ہوا کرتے تھے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت عطا کی تھی، مگر نعمت کے ساتھ ان کے دلوں میں شکر نہیں بلکہ غرور پیدا ہو گیا، اور ان کا سب سے بڑا سہارا تھا شداد بن عاد۔ شداد انتہائی طاقتور، بے حد دولت مند اور ایک ظالم حکمران تھا۔ اس کے محل سونے سے بنے ہوئے تھے، اس کے دربار میں سینکڑوں غلام اور سپاہی کھڑے رہتے تھے۔ وہ خود کو خدا کے برابر سمجھنے لگا تھا، اور جب حضرت ہود علیہ السلام اسے اللہ کا پیغام سناتے تو وہ ہنستا اور مذاق اڑاتا۔ ایک دن شداد نے جنت کی نعمتوں کا ذکر سنا، ہمیشہ رہنے والے باغات، سونے کے محلات اور کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں۔ یہ سن کر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، تو اس نے کہا، اگر جنت اتنا حسین ہے تو میں اس سے بہتر جنت زمین پر بنا کر دکھاؤں گا۔ یہ تھا اللہ کے مقابلے کا اعلان۔ شداد نے حکم دیا کہ سب سے اچھے کاریگاروں کو جمع کرو اور سب سے قیمتی سامان جمع کرو، اور ایک ایسا شہر بناؤ کہ جس کی مثال نہ ہو۔ لگ بھگ 300 سال تک کام جاری رہا، تب اس کی جنت تیار ہوئی۔ اس کی جنت کا سب سے نمایاں چیز اس کے بلند و بالا ستون تھے، خالص سونے اور چاندی سے بنائے گئے، اتنے اونچے کہ بادلوں کو چھوتے محسوس ہوتے، اور ہر ستون دوسرے ستون سے زیادہ حسین تھا تاکہ دیکھنے والا حیرت میں گم ہو جائے۔ جنت کے اندر بے شمار محلات بنائے گئے۔ یہ محلات سونے کی اینٹوں سے بنے، چاندی کی دروازوں والے، جن پر یاقوت اور ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ محلات کے فرش پر جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور دیواروں پر قیمتی پتھروں کی نقاشی، اور چھتوں سے سونے کی فانوس لٹک رہی تھی۔ ہر ایک محل دوسرے محل سے زیادہ شاندار تھا تاکہ شداد کا غرور اور بڑھے۔ شداد کی جنت صرف محلوں تک محدود نہیں تھی، اس نے حکم دیا کہ ہر طرف باغات ہو، ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں، اور پانی کی کمی نہ ہو۔ شداد کے کہنے پر نہریں بنائی گئی اور چشمے نکالے گئے، اور سبزے ایسے کہ جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، اور درختوں میں انگور، انار، کھجور اور نایاب پھل لگے تھے۔ ہواؤں میں ہر وقت پھلوں اور عطر کی خوشبو پھیلی رہتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ شہر میں ہر وقت خوشبو پھیلائی جاتی تھی۔ موسیقی کے لیے ساز رکھے گئے تھے، پرندے پالے گئے تاکہ فضا ہمیشہ خوشگوار ہو، اور شاہی مہمانوں کی خدمت کے لیے غلام اور خادم ہر وقت تیار رہتے تھے۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ انسان دنیا کو ہی جنت سمجھ لے۔ شداد جب اس جنت کا تصور کرتا تو فخر سے کہتا، یہی ہے میری جنت، مجھے کسی آسمانی جنت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی خدا کے جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا غرور اب آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کی سلطنت کبھی ختم نہ ہوگی، اور اس کی بنائی ہوئی جنت اللہ کی جنت سے کم نہیں ہے۔ یہ جنت صرف دیکھنے کے لیے تھی، بسنے کے لیے نہیں تھی۔ جب شداد اپنے لشکر کو لے کر اس شہر میں داخل ہونا چاہا تو وہیں اس کی موت آ گئی، اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ نہیں سکا۔ شداد کے جنت کے وہ شہر، وہ ستون اور محلات
اور باغات جو اس نے بنوائے تھے سب کے سب زمین میں دھسا دیے گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا۔ شداد کی جنت یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی بنا لے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کی جنت صرف ایک دھوکہ ہے، اصل جنت صرف اللہ تعالیٰ کی عطا میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور مزید اسلامی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔